سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جس نے ان پیغام رساں فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کیا ہے جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی اس سے بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا ہی سکے۔ اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر آخر تم کہاں اوندا چلے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کر رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی جانتے رہو۔ وہ تو اپنے پیچھے لگنے والوں کو جو دعوت دیتا وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ ان کو دوزخ کی طرف جھونک دے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے جائیں اور وہ ان کو عمدہ بھی سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت نوازتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے کہیں تمہاری جان ہی نہ نکل جائے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور انہیں ہانک کر کسی شہر مردہ یعنی قحط زدہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ سو اسی طرح انسانوں کو بھی دوسری زندگی عطا ہوگی۔ جو شخص عزت پانے کا خواہش مند ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہارے جوڑ بنا دیے، یعنی مرد عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر
یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور دو دریا برابر نہیں ہوتے۔ ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہناوے کے کام آتا ہے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کی چادر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کاموں میں جوت رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر ان کے کانوں تک شنوائی بھی ہو جائے تو تمہیں کوئی جواب ہی نہ دے پائیں گے، اور روز قیامت وہ خود تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کے سوا تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی کو مدد کے لیے پکارے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھا پائے گا، اگرچہ رشتہ دار ہی ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو کوئی بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن پڑے ہیں۔ تو تم بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کر دو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر صحیفے اور روشنی بکھیرنے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا میں نے انہیں پکڑ لیا۔ اب ذرا دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھول اگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے قطعات ہیں جو رنگ برنگ کے سفید
اور سرخ سخت بین اور کالے اور سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ان کے پورے اجر ان کو عطا کر دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے گا۔ یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے مکمل باخبر اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنا دیا جن کو ہم نے منتخب کیا تھا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا وہاں لباس ریشمی ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم پر سے ہر غم دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل رحمت سے ہمیشہ رہنے کی قیامگاہ میں لا اتارا ہے۔ اب یہاں نہ تو ہم کو کوئی رنج پہنچے گا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا، اور نہ ہی ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ ان کا عذاب ہی ان سے کم کیا جائے گا۔ ہر ناشکر کافر کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس دوزخ میں چیخو پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اس جہنم سے ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے ان سے باز آ جائیں، انہیں چھوڑ کر نیک اعمال کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھتا ہوتا وہ جان لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے گا۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ سینوں میں دفن باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں گزرے ہوئے لوگوں کا جانشین بنا دیا۔ اب جو شخص کفر کے راستے پر چلے گا تو وہ اس کا نتیجہ خود ہی بھگتے گا، اور کافروں کے لیے اور ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس صرف اللہ کے غضب میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کے کفر سے نقصان کے سوا کسی چیز میں بڑائی حاصل نہیں ہوتی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے جن من گھڑت شریکوں کی عبودیت کرتے ہو
ذرا مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کے کس حصے کی تخلیق کی ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کون سی شرکت ہے، یا پھر ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کی کسی روشن دلیل پر یہ لوگ قائم ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو خالص دھوکے کی یقین دہانی کرانے آئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ یقیناً اللہ بڑا بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے پہلے اللہ کی قسمیں بڑی شدت سے کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا، یعنی پیغمبر، تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا بہت گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بڑی بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں، حالانکہ بری چالیں خود کسی اور کی نہیں، خود اپنے چلانے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ جس پر گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پا سکو گے، اور نہ تم اللہ کے مقررہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سیر نہیں کی جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز کر سکے۔ بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کے سینے پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ان کو مہلت دیے جا رہا ہے، اور پھر جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک میرے رب نے سچ کہا ہے۔